کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے موقع پہ بڑی جان فشانی اور دلیری کے ساتھ اپنے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو دشمن ہے وہ اس طاق کے اندر ہے کہ کب امیر حمزہ کو میں تنہا پاؤں اور اس کی گھوڑے کی سواری کی کونچوں کو کاٹ دوں اور اس کو زمین کی اوپر میں گرا کر اس کو قتل کر دوں۔ اب ان کا دشمن اسی طاق کے اندر ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن حضرت امیر حمزہ کوئی مشرک کوئی کافر سامنے آتا ہے اس کی گردن کو سر سے جدا کر دیتے ہیں، تن سے جدا کر دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ اتنی جواں مردی کے ساتھ جب لڑتے لڑتے ایک گھاٹی کی طرف پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کے دشمن نے جب ان کو دیکھا اس وقت اس نے ان کے گھوڑوں کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ حضرت امیر حمزہ جب نیچے گرے اس نے حضرت امیر حمزہ کو اس گھاٹی کے قریب جا کر ان کی گردن کو اڑا دیا، اور صرف یہاں پہ بس نہیں کیا، ان کے کانوں کو علیحدہ کر دیا، اس کی ناک کو علیحدہ کر دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب غزوہ احد کا موقع تمام ہوا، جنگ ختم ہو گئی، میرے پاک پیغمبر کو بتایا گیا یا رسول اللہ اتنے صحابی شہید ہو گئے۔ آپ نے گنتی فرمائی، اعداد شمار کیے تو پتہ چلا 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کون کون سا بندہ حاضر نہیں ہے؟ کرتے 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 جب ساروں کی تعداد اور نام مکمل ہو گئے، ایک موقع پہ حضرت امیر حمزہ نظر نہیں آ رہے۔ میرے پاک پیغمبر صحابہ کو فرماتے ہیں میرے یارو جاؤ امیر حمزہ کو تلاش کرو۔ جب تلاش کرنے والے اس گھاٹی کے اندر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں امیر حمزہ کی لاش کا مسلا ہوا پڑا ہے، پہچانے نہیں جا رہے۔ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے فرمایا میں تو اپنے چاچے کو نہیں پہچان رہا، جاؤ میری پھوپھی صفیہ کو لے آؤ کہ اپنے بھائی کو پہچانے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہوئے میرے پیغمبر کے خیال کے اندر بات آئی کہ عورت ذات ہے، اپنی بھائی کے لاشے کو دیکھ کر کہیں برداشت نہیں کر سکے گی، صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے گی۔ آپ نے فرمایا یہ امیر حمزہ ہے، اے علی تم واپس آ جاؤ۔ اب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، آپ اپنے چاچا امیر حمزہ کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا مسلح جو ہوا پڑا ہے۔ میرے پیغمبر ان کے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہ صرف آپ کے چاچا جان نہیں تھے بلکہ یہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اس وجہ سے دو نسبتوں کے ساتھ میرے پیغمبر ان کو دیکھا کرتے تھے، کیونکہ دنیا کے اندر آپ کا اور تو کوئی بھائی نہیں تھا۔ اسی امیر حمزہ کو دیکھ دیکھ کر آپ اپنی آنکھوں اور دل کو ٹھنڈا فرمایا کرتے تھے، لیکن جب اس حالت کے اندر آپ نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ان کی لاشیں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کیا، فرمانے لگے اے میرے یارو، جس بندے نے جس جماعت نے میرے چاچا امیر حمزہ کا قتل کیا، میں آج اس کے بدلے کے اندر 70 کو قتل کروں گا۔